شب برات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل۔ بعض علماء کے نزدیک اس شب کی خصوصیات یہ بھی ہے کہ اس میں قبرستان جانا اور وہاں ارواح مسلمین کے لیے دعا مغفرت کرنا اور کچھ کلام اللہ پڑھ کر ایصال ثواب کر دینا مسنون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ 15 شعبان کو میری باری تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان میں تشریف لائے اور کپڑے اتارے اور ابھی پوری طرح اتارے بھی نہ تھے کہ پھر پہن لیے۔ مجھ پر بھی وہی سخت رشک سوار ہوا جو عورتوں کو ہوا کرتا ہے۔ میں نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور میری کسی سوکن دوسری بیوی کے پاس جائیں گے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے نکل کھڑی ہوئی۔ تلاش کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع غرقد مقبرہ مسلمین میں ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین اور مومنات اور شہداء کے لیے استغفار فرما رہے تھے تو میں نے اپنے دل میں کہا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کس کام میں ہیں اور میں کس خیال میں ہوں۔ پھر وہاں سے الٹے پاؤں واپس ہو کر اپنے حجرے میں چلی آئی اور میرا سانس پھول رہا تھا۔ اتنے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اے عائشہ تم اتنا ہانپ کیوں رہی ہو؟ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موجود نہ پایا۔ مجھے شک نے گھیر لیا اور مجھے خیال ہوا کہ آپ اس وقت میری کسی سوکن کے یہاں جائیں گے۔ یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع غرقد میں پایا جہاں آپ استغفار وغیرہ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تم کو یہ خوف تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر ظلم کریں گے؟ میرے پاس تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور بتایا کہ آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کو حق تعالیٰ بنو کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں کے برابر اس قبیلے میں سب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ مخلوق کو جہنم سے آزاد کریں گی، البتہ مشرک اور کینہ ور اور قطع رحمی کرنے والے اور ٹخنے سے نیچی لنگی وغیرہ پہننے والے نیز والدین کی نافرمانی کرنے والے اور ہمیشہ شراب نوشی کرنے والے پر حق تعالیٰ نظر عنایت نہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے اتارے اور فرمایا اے عائشہ کیا تم آج رات عبادت کرنے کی اجازت دیتی ہو؟ کیونکہ اجازت طلب کرنے کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ رات بھر عبادت کرنے کا معمول نہ تھا بلکہ کچھ وقت ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی اور دل جمعی وغیرہ کے لیے بھی مخصوص تھا جو اس رات نہ ہو سکا۔ میں نے عرض کیا ہاں میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور نماز شروع فرما دی۔ پھر ایک ایسا لمبا سجدہ کیا حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو قبض نہیں ہو گئی۔ میں کھڑی ہو کر ٹٹولنے لگی اور اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں پر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یک گونا حرکت ہوئی جس سے میں مسرور و مطمئن ہو گئی۔ زندہ ہونے کا یقین ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھ رہے تھے اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ میں تیری سزا سے تیرے عفو کی پناہ مانگتا ہوں اور تیری ناراضگی سے تیری رضامندی کی اور تجھ سے یعنی تیرے عذاب و عقاب و قہر سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ تیری ذات بزرگ
وہ برتر ہے، میں تیرے لائق تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنے نفس کی تعریف فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ان کلمات سے دعائیہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا اے عائشہ انہیں سیکھ لو اور پھر دوسروں کو بھی سکھا دو۔ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے یہ کلمات سکھائے ہیں اور فرمایا میں انہیں سجدے میں بار بار پڑھوں۔